وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی امید تو اچھی رکھنی چاہیے، یس عوام کو ساری کو پتہ ہے اور میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ میرے پاس میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ میں جو ہے وہ کس پارٹی میں جاؤں، یا میں سیاست جو ہے اس کو کوئٹ کر دوں۔ بہت سے دوستوں کا خیال تھا، میری فیملی کا بھی، کہ یا تو آپ اپنی پارٹی بنا لیں یا سیاست کو کوئٹ کر دیں۔ تو پھر جو اپرچونٹی ہوتی ہے، تو جب پرویز الہی صاحب مجھے چودھری شجاعت صاحب نے 2-3 دفعہ، سالک نے اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے آفر کی تھی کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں، لیکن جب چودھری پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، تو اس وقت میں نے سیریس سوچنا شروع کیا۔ تو تمام دوستوں نے بھی مجھے کہا کہ اگر آپ نئی پارٹی جو بنانا چاہتے ہیں، یہ بنی بنائی پارٹی ہے، اس میں آپ کو وہ سپیس بھی دے رہے ہیں، آپ کو وہ چیف آرگنائزر بھی بنا رہے ہیں، پنجاب کا پریزیڈنٹ بھی بنانے کے لیے تیار ہیں، تو ایک بنا بنائی چیز ہے، نئے چیز کھڑی کرنے سے اس میں آپ آ جائیں۔ تو یہ چیز میرے لیے بھی اپیلنگ تھی، میرے دوستوں کے لیے بھی اپیلنگ تھی، اور میں نے جن بھی دوستوں سے مشورہ کیا ہے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، چاہے وہ دانشور ہوں، اینکر ہوں، میڈیا کے لوگ ہوں، ایجوکیشنسٹ ہوں، تو سب نے کہا کہ اگر آپ اپنے طور پہ پارٹی کو جو ہے اپنی خواہش کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے پھر بہتر پلیٹ فارم اور کوئی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک بڑی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آنریبل بات ہے کہ میں نے جن لوگوں سے بھی، دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، پورے پاکستان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے۔ کم از کم مجھے ایک شخص نے نہیں کہا کہ چودھری شجاعت کریڈیبل آدمی نہیں ہے، یا کسی نے کہا کہ یہ ایماندار نہیں، تو یہ بہت بڑی کریڈیبلٹی کی بات ہے۔ قیادت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایماندار لوگ نہیں، میں کون ہوتا ہوں، دیکھیں میں کسی کو لائسنس نہیں دیتا کہ کرپٹ کون ہے، یہ عدالتوں کا کام ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے دور میں جو کرپشن ہے تھانوں میں، کچہریوں میں، سڑکیں بنانے میں، پل بنانے میں، دیکھیں 2000 ارب روپیہ پی ٹی آئی کے دور میں اور پرویز الہی کے دور میں ڈیولپمنٹ پہ بجٹ تھا، تو آپ دیکھ لیں کہاں لگا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلزار دور میں زیادہ کرپشن دیکھنے میں آئی کہ پرویز الہی دور میں سے؟ یس عوام کو ساری کو پتہ ہے اور میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا۔ اچھا، زرداری صاحب کے ساتھ کاف لیگ کا شروع سے الائنس رہا ہے، تو ایک یہ بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ پنجاب میں 15-20 سیٹیں لینے کے لیے کاف لیگ کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو ٹاسک سونپا گیا ہے، کیونکہ آپ پیپل پارٹی میں بھی جانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسی بات ہے؟ نہیں، دیکھیں کوئی نہ ٹاسک کی بات ہے، دیکھیں میری تو اولین ترجیح جو ہے پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے، پارٹی کو بنانا ہے، اور پارٹی کو اس پوزیشن میں لے کے آنا ہے، لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ یہ میری ٹیم ہے۔ ابھی تو ٹیم میں نے بنانی شروع کی ہے، تو ٹیم انشاءاللہ بنانے میں وقت لگے گا، اچھے لوگ تلاش کرنے میں وقت لگے گا۔ پہلا تو میں یہ قوم کے سامنے اپنے پیش کروں گا کہ یہ بندہ ہے جو میرا انرجی کا سپوکس پرسن ہوگا، جو انرجی کے مسئلے دیکھے گا، یہ ہے جو ایجوکیشن کو دیکھے گا، یہ شخص پولیس ریفارم لے کے آئے گا، یہ شخص جو ہے لوکل گورنمنٹ ریفارم لے کے آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں، پہلے تو میرا یہ خواب جو ہے نا ایک پارٹی بنانے کا، جمہوری پارٹی بنانے کا، اس پہ میرا فوکس ہے، رادر کہ میرے پاس 5 MP آ جائیں یا 5 آ جائیں، یا میں کسی سے گٹھ جوڑ کر کے کوئی منسٹریاں لینے کے دوں، کوئی ہماری جو ہے ایسی خواہش نہیں ہے۔ چودھری خاندان کے لوگ جو عہدوں پہ ہیں ان کا کیا کیا جائے گا؟ نہیں، چودھری خاندان کے لوگ کوئی عہدوں پہ نہیں ہیں۔ دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی خاندان نے، وہ چاہتے، چودھری شجاعت صاحب تو ان کو کون روک سکتا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ پارٹی کے پریزیڈنٹ کے پاس تو ابسولوٹ پاورز ہیں پاکستان میں، وہ ان کو چیف آرگنائزر بنا سکتے تھے، وہ شافع حسین کو پنجاب کا پریزیڈنٹ بنا سکتے۔ تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے میڈیا پارٹی کو چلانے کہ کے لیے پہلی فنڈ موقع ہے، پہلا اللہ کا شکر ہے میں افورڈ کر سکتا ہوں، اچھا، وہ افورڈ آپ خود کریں گے؟ خود بھی کر سکتا ہوں، دوست بھی ماشاءاللہ کریں۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ پنجاب سے اور پاکستان سے الیکشن لڑنے کی کیا ایک عملی بنا رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو، آپ کے ساتھ پی ٹی آئی سے، نون لیگ سے دیکھیں ابھی تو میں عرض کروں کہ ابھی تو کل میں شامل ہوا ہوں، آفیشیل 19 تاریخ کو مجلس عاملہ جو ہے انڈورس کرے گی، تو اس کے بعد میں فیصلے جو ہے کرنے شروع کروں گا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہماری اسٹریٹجی لانگ ٹرم ہے، ہماری اسٹریٹجی شارٹ ٹرم نہیں ہے، ہماری اسٹریٹجی جو ہے شارٹ ٹرم اقتدار نہیں ہے۔ اگر میری اسٹریٹجی یہ ہوتی کہ میں شارٹ ٹرم اقتدار میں جانا ہے، تو پھر میں
پاکستان مسلم لیگ کا انتخاب نہ کرتا. میں نے پاکستان مسلم لیگ کا انتخاب کیا کہ میں لوگوں کے سامنے 6 مہینوں میں 1 سال کے بعد بتاؤں گا کہ پارٹیاں اس طریقے سے جمہوری پارٹیاں چلتی ہیں, اس طریقے سے گراس روٹس پہ لوگوں کو منظم کیا جاتا ہے, اس طریقے سے ایشوز جو ہیں ان کا حل نکالا جاتا ہے. تاثر ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ادھر گئے ہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ تو پھر تو میرا خیال ہے کہ پھر مجھے ادھر نہ بھیجتے ہو, یہاں تو زیرو سے شروع کر رہا ہوں میں. پھر کہاں بھیجتے ہیں؟ یہ نہیں پتا مجھے کہاں بھیجتے, میں نے ان سے پوچھا نہیں ہے, نہ مشورہ کیا ہے. اچھا دوسرا آخری سوال جو ہاں میں میڈیا کے لوگوں سے مشورہ کیا ہے. ہم خیال ہیں کیا ان کے ساتھ آنے کا کوئی چانس ہے فیوچر میں؟ نہیں, اس بارے میں میری ان سے کوئی بات نہیں. کوئی اہم لیڈر پی ٹی آئی کا جو آپ کے ساتھ پھر وہی بات, میں اہم لیڈر, میں کہتا ہوں کہ میں تو اہم لیڈروں کے سے بات ہی نہیں کر رہا. میں تو پبلک سے مخاطب ہوں, پبلک سے بات کر رہا ہوں, مڈل کلاسز کو دعوت دے رہا ہوں, چھوٹے ٹریڈز مین کو دعوت دے رہا ہوں کہ آئیں میرا ساتھ دیں, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آئی ہیو دا ویژن, آئی ہیو دا اسٹرینتھ, آئی ہیو دی ڈٹرمنیشن اینڈ آئی ہیو دی کمٹمنٹ کہ اگر اللہ نے مجھے مجھے موقع دے دیا اللہ نے پارٹی کو مضبوط بنانے کا, پارٹی میں جمہوریت لانے کا, پارٹی میں مشاورت کا عمل لانے کا, پارٹی میں سپوکس پرسن ہوں گے ہمارے, شیڈو کیبنٹ نہیں ہوگی اس لیے کہ ہمارے ایم این ایز اتنے نہیں ہیں, لیکن ہماری جو ہیں شیڈو سپوکس پرسن ہوں گے, انرجی پہ ہوگا, ایگریکلچر پہ ہوگا, ایجوکیشن پہ ہوگا, ہیلتھ پہ ہوگا. تو انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے یا وزارت عظمیٰ ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی امید تو اچھی رکھنی چاہیے, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. کوئی ہوتا تو ہوگا کیونکہ آپ کا دین ابھی تو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا, ابھی میرا فوکس صرف اور صرف پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو.